کی آخری لائن سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخْذِهِ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ وَأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اور وہ سود لیتے تھے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ تحقیق انہیں اسے منع کیا گیا تھا وَأَكْلِهِمْ اور وہ کھاتے تھے أَمْوَالَ النَّاسِ لوگوں کا مال بالباطل باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم اور لیکن ان میں سے پختہ علم والے بھی ہیں والمؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وما انزل من قبلک اور اس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی کتابیں والمقیمین الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں والمؤتون الزکاۃ زکات ادا کرتے ہیں والمؤمنون باللہ اور اللہ رب العزت پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجر عظیما
یہی لوگ ہیں جنہیں ہم عطا کریں گے بہت بڑا اجر۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کی خرابیوں میں سے ایک خرابی کو بیان فرمایا کہ انہیں اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ سود نہ لو، لیکن وہ لوگ پھر بھی سود لیتے تھے اور سودی کاروبار کرتے تھے۔ اور سود اللہ رب العزت نے صرف اس امت کے اوپر حرام نہیں فرمایا، گزشتہ جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی سود کو حرام قرار دیا تھا۔ اور سود کی اتنی سخت سزا ہے، اللہ رب العزت نے جتنی سزائیں بیان فرمائی، فرمایا اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن قاتل کو تکلیف نہیں دی جائے گی، اسے تڑپا کر نہیں مارا جائے گا، بلکہ ایک ہی بار سے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی انسان زنا کرتا ہے، شادی شدہ اگر زنا کرے تو اسے کوڑے مار کر سنسار کیا جائے گا، اس کے اوپر ذرہ برابر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور لیکن جب سود کی باری آتی ہے، اللہ رب شاہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سود لینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، اسے توبہ نہ کرنے والا، فرمایا یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، فرمایا وہ انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے، اللہ کی ذات سے کون بچ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت شاہ فرمایا کہ سود لینے والا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مقابلے کے اندر آ چکے ہیں۔ فرمایا جب انسان اللہ رب العزت سے ٹکر لیتا ہے پھر انسان دن بدن پسیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود لکھنے والا، سود کے گواہ، فرمایا ان ساروں کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات لعنت برساتی ہے۔ اسی طرح رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دلال جو ان دونوں کو ملاتا ہے، فرمایا ان پر بھی اللہ رب العزت کی ذات لعنت فرماتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو وقت نہوا عنہ، حالانکہ ان لوگوں کو اس سے منع کیا گیا تھا کہ تم نے سود نہیں لینا، پھر بھی وہ لوگ سود لیتے تھے۔ اب یہ عجیب بات ہے، دیکھا جائے تو صرف شاید چند ہی لوگ ہوں گے الا ماشاءاللہ جو اس سود کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ دیکھ لیں بحیثیت قوم صرف پاکستان ہی نہیں، 56 اسلامی ممالک ہیں، ان سب کا نظام سود کے اوپر استوار ہے، سود کے اوپر ان کا نظام چل رہا ہے۔ جس چیز سے اللہ رب کی ذات نے گزشتہ قوموں کو منع فرمایا، آج وہ برائی ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ اور سود ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس سے سرمایہ جو ہے غرباء کی جیبوں سے نکل کر مالدار لوگوں کی جیبوں کے اندر جاتا ہے اور ڈبل ہو کر ان کے پاس جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو نظام شریعت ترتیب دیا ہے، فرمایا اس کے اندر جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ مالداروں کی جیبوں سے نکل کر وہ غرباء کے پاس جاتا ہے، وہ مال ایک جگہ جمع نہیں رہتا، بلکہ ساری کائنات کا نظام ہی تیزی کے اوپر قائم ہے۔ اگر سورج اپنی کرنیں روک لے تو فرمایا نظام کی دنیا کے نظام کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اگر یہ اپنا خون روک لے، فرمایا آگے جو انگلیاں ہیں وہ خشک ہو جائیں گی یا گل جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے جو کائنات کا نظام وہ دینے کے اوپر رکھا ہے، فرمایا جب تک انسان آگے دیتا رہے گا تو یہ انسان قائم ہے، اور فرمایا جب یہ دینا روک لے گا مخلوق کو تنگی کے اندر ڈالے گا، فرمایا جو مخلوق کو تنگی کے اندر ڈالے، فرمایا خالق پھر اسے کیسے خوش کرے گا؟ فرمایا پھر اللہ رب کی ذات سے کی طرف سے بھی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے شریعت نے ہر انسان کو مکلف بنایا ہے، جس کے پاس علم ہے وہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو آگے علم تقسیم کرے، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت کو آگے تقسیم کرے، جس کے پاس اقتدار ہے، عہدہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اسلام کو نافذ کرے، ایسا نظام بنائے جس کی وجہ سے لوگوں کو دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس کا مکلف بنایا ہے، ہر انسان کو اپنی مثال کے مطابق اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور فرمایا وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، ناجائز طریقے سے دھوکہ دے کر، فراڈ کر کر، چوری ڈاکے کے ذریعے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ فرمایا جب انسان کا مقصد دنیا بن جائے اور اس کا مقصد ہو کہ میں نے دنیا کو بنانا ہے، میری کار کوٹھی بنگلہ یا میرے دنیا کے اندر نام ہونا چاہیے، فرمایا پھر انسان جائز ناجائز طریقے کو بھول جاتا ہے، اور اگر آخرت کو سامنے نہیں رکھتا پھر وہ دیکھتا ہے کہ مال آنا چاہیے جس طریقے سے بھی آئے، اور جب وہ ناجائز طریقے سے کماتا ہے ورنہ پھر وہ سارا کا سارا مال اس کے لیے بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مال تو جمع ہو جاتا ہے، انسان نے اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے مقدر کے اندر جو مال و دولت لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، چاہے وہ اسے جائز طریقے سے حاصل کر لے چاہے ناجائز طریقے سے حاصل کر لے، ورنہ اللہ رب العزت کو انسان کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ نشاء فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے
والراسخون فی العلم، یہاں ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ سارے کے سارے یہودی ایسے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا سارے ایسے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ اچھے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سالبہ، حضرت اسید، حضرت سعید، یہ لوگ یہودی تھے، ان لوگ کی اسلام لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا مقولہ ابھی بھی تفسیروں کے اندر ملتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں اس بات کے اوپر تو شک ہو سکتی ہے کہ ہماری اولادوں کے ساتھ ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات، ہمیں اس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ لوگ ایسے ایمان لے کر آئے، اللہ بشاہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے، وما انزل من قبل، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی اسلام لے کر آئے، والمقیمین الصلاۃ، اور فرمایا وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ شریعت کے ہاں اللہ رب العزت کی نظر میں نماز کا بہت بڑا مقام ہے، والمؤتون الزکاۃ، فرمایا وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور فرمایا وہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ رب کی ذات کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور اللہ رب شاہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ان آیات سے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے تو انسان کو اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ فرمایا کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جتنا اس نے دنیا کے اندر رہنا ہے اتنی محنت دنیا کے لیے کرے، اور جتنا اس نے آخرت کے لیے رہنا ہے اتنی محنت آخرت کے لیے کرے۔ فرمایا اگر آخرت کی زندگی کو دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی 2-2.5 منٹ کے ہے اس کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے، لیکن فرمایا انسان آخرت کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو دیکھے کہ میرا کاروبار کیسا ہے، میری تجارت کیسی ہے، میرے ذرائع آمدنی کیسے ہیں، اگر جائز طریقے سے ہیں تو اللہ رب العزت کا فضل ہے، اگر اس کے اندر کسی جگہ ناجائز کی آمیزش ہو رہی ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اللہ رب کی ذات سے معافی مانگنی چاہیے۔ فرمایا حلال مال کا انسان کے ایمان کے اوپر، انسان کے عقیدے کے اوپر اللہ رب کی ذات کے تعلق کے ساتھ اثر پڑتا ہے۔ اور فرمایا انسان دیکھیں میرا عقیدہ کیسا ہے، میرا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہے تو انسان کو فکر کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کو درست کرے۔ فرمایا پہلا مدرسہ والدین ہے، اور اگر والدین کا عقیدہ درست نہ ہوا، والدین کا کردار درست نہ ہوا تو فرمایا بچے کا بھی کردار درست نہیں ہو سکتا۔ ہاں قاعدہ یہی ہے، لیکن اللہ رب کی ذات جس کی چاہے حفاظت فرما لے، اگر باپ سچ بولے گا تو بیٹا خود بخود سچ بولے گا۔ یہ ایسا مدرسہ ہے جس کے اندر اسباق نہیں ہوتے، جس کے اندر کلاسیں نہیں ہوتی، لیکن بچہ بغیر اسباق کے، بغیر کلاسوں کے سب کچھ یہی سے سیکھتا ہے، پھر یہی سے سیکھ کر آگے نکلتا ہے۔ اگر باپ بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے تو پھر بچہ بھی بڑا ہو کے بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرے گا۔ گھر کا ماحول جیسا ہوگا، اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو بچوں کا اخلاق خود بخود درست ہوتا چلا جائے گا۔ اگر انسان کا اپنا اخلاق بگڑ جائے تو پھر بچوں کا اخلاق بھی دن بدن بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اور اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کی موت آ جائے پھر اسے کسی چیز کا پچھتاوا ہو کہ میری تو اتنی نمازیں رہتی تھی، بلکہ علماء کسی بزرگ کا مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں موت جو ہے یہ ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے بلا دیتا ہے، ملانے کا ایک پل ہے، وہ جس کے ذریعے محبوب سے مل جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تو اپنے بندے سے بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، اللہ تو بڑے رحیم ہیں، اللہ تمہیں بڑا رحمان ہو۔ اور فرمایا جب انسان قبر کے اندر جائے گا پھر پہلا سوال یہ ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا کے اندر رب کو نہ بلایا تو پھر فرمایا میرا رب اللہ، میں زمین کے 6 فٹ کی زمین کے نیچے اگر اللہ کی ذات کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میرا رب اللہ ہے۔ دینوں کا ماں، دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ تو پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک زمین کو صاف کر دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا یہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرے گا اور کہے گا یہ اللہ کے، یہ میرے نبی ہیں۔ اور اگر فرمایا دنیا کے اندر اس نے اللہ رب العزت کے نافرمانی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلا، فرمایا پھر اس کا یہی جواب ہوگا لا ادری لا ادری، ہے افسوس ہے افسوس، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔